یہی وجہ ہے کہ جب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا معلیٰ کی طرف تشریف لے گئے تو چند لوگ، چند صحابہ اور اہل بیت پاک کے افراد آپ کے ساتھ تھے، مگر اس علاقے میں اس دور میں کئی اور بھی نیک لوگ تھے، کئی اور نیک لوگ بھی تھے، وہ ساتھ نہ گئے، وہ بیٹھے رہے۔ انہوں نے اپنا تن من دھن لٹا دیا تو کیا دونوں درجے میں برابر رہے؟ بولیے، کیا دونوں درجے میں برابر رہے؟ انہوں نے ظلم کا ساتھ بھی نہ دیا، ظلم کا ساتھ بھی نہ دیا، مگر حق کی خاطر کٹے بھی نہ۔ تو کیا حق کی خاطر کٹنے والے اور ظلم کا ساتھ تو نہ دیں مگر بیٹھے رہنے والے، کیا دونوں برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ مجاہدین اور قاعدین دونوں اللہ کی نگاہ میں برابر نہیں، بلکہ جہاد کرنے والوں کے درجے اور فضیلت اللہ کی بارگاہ میں اونچی۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، مگر اگر ہیں اہل ایمان، ہیں اہل ایمان اور کسی مجبوری کی وجہ سے، اب یہاں ایک تیسرے طبقے کی بات آ گئی، باہر نہیں آ سکے، جہاد نہیں کر سکے، تگ و دو نہیں کر سکے، ہیں ایمان پر، ظلم کا جھوٹ کا ساتھ بھی نہیں دے رہے، مگر حق کی خاطر عملاً جہاد بھی نہیں کر رہے، مگر جھوٹی اور باطل راہ پر بھی نہیں چل رہے، نیک عمل کر رہے ہیں، گھر میں بیٹھے نیک عمل کر رہے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، لوگوں کو بھلائی کی راہ بتا رہے ہیں، لوگوں کو سچائی کی طرف رغبت دے رہے ہیں، حق اور خیر کی دعوت لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، گھر بیٹھے ہیں مگر گھر بیٹھے بھی ہیں خیر کی راہ پر، نیکی کی راہ پر، تقوی کی راہ پر، دین کی راہ پر ہیں، جھوٹ اور باطل کا ساتھ نہیں دے رہے اور جہاد بھی نہیں کر رہے۔ تو فرمایا ایسے سب لوگوں سے اللہ پاک نے وعدہ تو بھلائی کا ہی کر لیا ہے، بھلائی ان کو بھی عطا کر دے گا، بھلائی ان کو بھی عطا کر دے گا۔ اب یہاں آپ سب کی بات آ گئی، یہاں آپ سب کی بات آ گئی کہ آپ میں سے وہ خواتین، آپ میں سے وہ مرد اور ہمارے وہ بھائی، وہ بہنیں، وہ بیٹے بیٹیاں، وہ جوان، وہ بوڑھے، وہ بیویاں جو کسی مجبوری کی وجہ سے خود جانی اور مالی جہاد میں شریک نہیں ہو سکتے، ان کی مجبوریاں، کھل کر تگ و دو نہیں کر سکتے۔ اب آپ کا مسئلہ آ گیا کہ نہیں؟ یہاں کئی بہنوں کا مسئلہ آ گیا نا کہ ہمارا دل تو بہت چاہتا ہے کہ ہم کھل کر اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے محنت کریں، مشقت کریں، مجاہدہ کریں، تگ و دو کریں، مگر کچھ ایسی مجبوریاں آڑے ہیں کہ ہم وہ کچھ کر نہیں پاتے۔ تو دل میں آرزو ہے مگر کچھ مجبوریاں ان کو باندھے ہوئے ہیں، سو ان مجبوریوں میں جکڑے ہوئے ہونے کے باعث اپنے گھر بیٹھے جہاں بھی بیٹھے ہیں کسی نہ کسی طور پہ حق کی بات آگے پہنچاتے رہتے ہیں، اگلے کانوں تک حق کا پیغام پہنچاتے رہتے ہیں، تقویٰ کی بات پر عمل کرتے ہیں اور تقویٰ کی بات آگے پہنچاتے ہیں، نیکی کی بات پر عمل کرتے ہیں اور نیکی کی بات کا پیغام دیتے رہتی ہیں، اس خیر کو اپنی زندگی اور اپنے کردار میں خیر کو عملاً نافذ کرتے ہیں اور یہی خیر دعوت اور تبلیغ کے طور پہ آگے لوگوں تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ دو باتیں ہیں، ایک ہے خیر اور نیکی پر خود عمل کرنا، اور جو شخص خیر، نیکی اور تقویٰ پہ خود عمل نہیں کرتا اور دوسرے کو تقویٰ اور نیکی پر عمل کرنے کی بات کرتا ہے، یہ عمل تو ہے ہی سرے سے منافقت، یہ عمل منافقت ہے۔ لما تقولون ما لا تفعلون، یعنی جب آپ کی اپنی بیٹیوں کی شادی کا وقت آئے، اپنی بیٹیوں کی شادی کا وقت آئے تو آپ ڈیمانڈ کریں اس گھر میں رشتہ دیں گے جس گھر کا بیٹا بڑا افسر ہو،
کسٹم میں لگا ہوا ہو، انکم ٹیکس میں ہو، ایسے ایسے محکمے میں ہو جہاں سے خوب پیسے آئیں، مالدار گھرانہ ہو، یا جب آپ کے بیٹے، اور اس سے بڑھ کر یہ جب آپ کے بیٹے کی شادی کا وقت آئے تو آپ نخرے کریں اور یہ کہیں کہ بہو تو اس گھر سے لائیں گے جو کوٹھی بھی لائے، جو کار بھی لائے، جو اتنا جہیز بھی لائے، اتنے لاکھ روپے بھی لائے، اتنی خوبصورت بھی ہو، اتنی مالدار بھی ہو۔ بیٹا بے شک اس لائق ہو یا نہ ہو، بیٹے کا منہ نہیں دیکھنا، بیٹے کا منہ نہیں دیکھنا، بہو اس گھر سے لائیں گے جو ساتھ اتنا مال لائے۔ تو شادی آپ دراصل اپنی بیٹی کی اس لڑکے سے نہیں کر رہے، آپ اس مال و دولت سے کرنا چاہتے ہیں۔ تو جب آپ اپنی بیٹی کے بیاہنے کا وقت آئے تو اس وقت مال کے پجاری بن جائیں، اور جب اپنی بیٹیوں کو بیاہ لیں اور دوسروں کا وقت آئے تو وہاں بیٹھ کے تنقیدیں کریں، وہاں بیٹھ کر اور معاشرے پر تنقید کریں، دیکھو جی بڑا ظلم ہے معاشرے میں، کیا کریں۔ بیٹی کا رشتہ لیتا ہی کوئی نہیں، اس لیے کہ ہم غریب ہیں، جہیز نہیں دے سکتے، مال و دولت نہیں دے سکتے، دروازے پر بیٹی بیٹھی ہے، بیٹی والوں کو پوچھتا ہی کوئی نہیں۔ معاشرے پر یوں تنقید کریں، اور جب آپ کی بیٹی کی شادی کا وقت آئے تو آپ کی نظر داماد سے بڑھ کر مال و دولت پر ہو، تو یہ کھلی منافقت ہے۔ معاشرے سے اس طرح برائیوں کا خاتمہ نہیں ہو سکتا، یہ بھی جہاد کا ایک راستہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ معاشرے کے حالات بدل جائیں تو معاشرے کے حالات کو بدلنے کے لیے میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آپ کو اپنے گھر کے اندر خود انقلاب بپا کرنا ہوگا، اپنی ذہنیت کو بدلنا ہوگا۔ اس مشن کے ساتھ وابستگی کا معنی یہ ہے کہ آپ یہ عزم کر لیں کہ بیٹا بیاہیں تو شریعت محمدی کے ضابطے کے مطابق، اور بیٹی کی شادی کریں تو شریعت مصطفی کی ضابطے کے مطابق۔ دنیا کی مال اور دولت کی طلب کی لعنت کو ٹھکرا دو، اپنی عمل، اپنی زندگی، اپنے گھر کے نظام کو شریعت کے تابع کر دو، اصول کے تابع کر دو، نیکی اور تقوی کے تابع کر دو۔ اگر آپ اپنے ایک ایک گھر میں اس نظام کو نافذ کرنا شروع کر دیں تو دیکھیے کہ دیکھا دیکھے آپ کے محلے میں کتنا انقلاب آ جاتا ہے۔ آتا یا نہیں آتا؟ مگر آپ یہ کام کرنا نہیں چاہتی، آپ توقع کرتے ہیں کہ یہ کام دوسرا کرے، ہم دیکھتے رہیں۔ یہ کام آغاز نہیں کرنا چاہتے آپ سے کہا جائے کہ یہ مہندیاں چھوڑ دیں تو آپ چھوڑنے کو تیار ہوں گی؟ یہ میرا درس قرآن چھوڑ دیں گی، مہندی تیل نہیں چھوڑیں گی؟ بڑی کھری سی بات ہے، بڑی کھری بات ہے۔ اگر آپ میں سے یہ آپشن دی جائے کہ کون مہندی تیل پر جو ہزاروں لاکھوں روپے کے پیسے برباد ہوتے ہیں اور ہندوانہ رسمیں اور اس سے فحاشی اور بے پردگی جنم لیتی، اگر آپ سے کہا جائے کہ یا وہ چھوڑ دیں یا میرا درس چھوڑ دیں، تو آپ بآسانی کہہ دیں گی جی آپ کا درس چھوڑ دیتے ہیں، اس میں پرابلم کوئی نہیں۔ یہ چھوڑنا آسان ہے نا، کہ یہ تیل، یہ مہندی، یہ لغو، یہ فضول، یہ اسراف، تبذیر کیا ہے سوائے پیسوں کی بربادی اور غریب خاندانوں کے اندر دنگا فساد۔ جب چار چار رسمیں آپ شادی کی کرتی ہیں اور ہر رسم کے لیے شرط ہے کہ نیا سوٹ پہن کے جانا ہے، شرط ہے یا نہیں جی؟ اور ہر سوٹ کے رنگ کے ساتھ جوتا پہن کے جانا ہے، اور ہر جوتے کے رنگ کا زیور پہننا ہے، اور اسی رنگ کی نیل پالش بھی لگانی ہے، اور اسی رنگ کی میک اپ بھی کرنی ہے۔ یہ ہے کہ نہیں شرط ہے نا؟ تو آپ سے کہا جائے کہ یہ ہزارہ روپے کا لغو اور فضول خرچہ ہے جو ہزاروں لاکھوں گھروں کی زندگی برباد کر رہا ہے، تو آپ اس کے خلاف تو بولیں گی، اس کے خلاف تو بولیں گی، مگر اس کو چھوڑنے پر تیار؟ تو کون ہے جو اس کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہے؟ سب تیار ہیں، پورے عزم کے ساتھ تیار ہیں۔ میں آپ کو یقین دہانی کراتا ہوں، مجھے آپ کہیے آپ خانہ خدا میں ہیں، درس قرآن ہو رہا ہے، یہ مہندی کرنے کے لیے کبھی شادی شدہ بہنوں سے پوچھ رہا ہوں
مہندی کی رسم کرنے کے لیے کبھی آپ کو شوہر نے مجبور کیا یا آپ مجبور کرتی ہیں؟ بولیے بھئی، خواہ آپ بیٹے والی ہوں یا بیٹی والی ہوں، میں دونوں سے پوچھ رہا ہوں کہ مہندی کی رسم کریں گے، یہ مجبور شوہر کرتا ہے یا بیوی کرتی؟ آپ کرتی ہیں۔ تیل کریں گے، شوہر مجبور کرتا ہے یا بیوی مجبور کرتی؟ اتنا کچھ سامان اٹھا کے ریڑھیوں، ٹانگوں اور کاروں پر لاد کر لے جائیں گے بیٹی والوں کے گھر اور بیٹے والوں کے گھر، یہ شوہر مجبور کرتا ہے یا بیوی مجبور کرتی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سارا فساد، نہیں، یہ مہندی کی بات نہیں کر رہا۔ دیکھیے، ہماری ایک بہن نے مجھے کہا کہ ہم نے تو 16 سال ہو گئے کبھی مہندی نہیں لگائی ہاتھ پر۔ میں اس مہندی کی بات نہیں کر رہا، وہ مہندی آپ کے لیے جائز ہے، وہ مہندی عورتوں کے لیے جائز ہے۔ میں اس رسم کی بات کر رہا ہوں جو شادیوں کے ساتھ متعلقہ رسم ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ شوہر اگر لاکھ چاہے تو گھر سے ان ناجائز رسموں کے لاکھوں اور ہزارہ روپے کے اخراجات کا بوجھ اتار نہیں سکتا۔ اگر وہ زور دے گا تو گھر میں فساد پیدا ہو جائے گا، بدمزگی ہوگی۔ میری بہنوں، اگر آپ چاہیں تو شوہر کا دماغ خراب ہے، اس کی تو جان چھوٹ جائے گی خرچے سے، وہ تو آپ کو لاکھ دعائیں دے گا کہ اللہ آپ کے درجے بلند کرے، یہ مسئلہ حل کر دیا۔ اگر آپ یہ تہیہ کر لیں کہ شادی کا مقصد فقط نکاح اور ولیمہ ہے، ٹھیک بات ہے قریشی صاحب، کہ شادی کا مقصد فقط نکاح، یعنی نکاح اور رخصتی، یہ بیٹی والوں کی شادی اور بیٹے والوں کی ولیمہ، اگر یہ تہیہ کر لیں کہ فقط یہ دو چیزیں اس کا نام شادی ہے، تو بتائیے کہ لکھوں روپے کے خرچے بیک وقت ختم ہو جاتے ہیں کہ نہیں؟ اور یہ لازم نہ کریں اپنے اوپر کہ شادی کے موقع پر بیٹی کے سسرال والوں کو یا بیٹے کے سسرال والوں کو اتنے درجن سوٹ اور اتنے لاکھوں روپے کے خرچے اور زیورات باہر توڑ دینے، اگر نہ دیں تو کیا ہو جاتا؟ کوئی سر پھوڑ دے گا آپ کا؟ بھئی بیٹی والے بیٹے کو دے دیں، بیٹے والے بیٹی کو دے دیں، اور اس سے زائد کچھ ہو تو ایک دوسرے کے والدین کو دے دیں یا بیٹیوں کو دے دیں گھر میں، بس ختم ہو گئی بات، وہ بھی اگر جتنی وسعت ہو۔ حقیقت پسند بننے کی کوشش آج کا معاشرہ کیوں نہیں کرتا؟ کیوں نہیں کوشش کرتا؟ لڑکے سے پوچھو فلاں جگہ شادی کرنی، تو آج مرد اور لڑکے کی سوچ بگڑ گئی، نہ اپنی شکل دیکھے گا، نہ اپنی عقل دیکھے گا، نہ اپنا شعور تعلیم دیکھے گا، مگر اس سے پوچھو غریب خاندان ہے مگر بچی بڑی اچھی سلیقہ مند ہے، نیک ہے، صالح، یہ خوبیاں اس کی نگاہ میں جچتی نہیں۔ اس کی نگاہ بچی کی نیکی پر، تقوی پر، سلیقہ مندی پر، خاندان کی شرافت پر نہیں، اس کی نگاہ بھی ان کی مالداری پر ہے، اس کے جہیز پر ہے، ان کی کوٹھیوں پر ہے، کاروں پر ہے۔ لعنت ہے اس طرح کی سوچ رکھنے والے جوانوں پر۔ پھر وہ ایمان کی بات کرتے ہیں، دین کی بات کرتے ہیں، اسلام کی بات کرتے ہیں۔ تو میرا پیغام، باہر نوجوان بھی بیٹھے ہیں، مرد بھی بیٹھے ہیں، اندر بیٹیاں بہنیں بھی بیٹھی ہیں، دونوں کے نام مشترک ہے۔ اگر منہاج القرآن کے مشن سے آپ کی وابستگی، تو اس وابستگی کی پہلی شرط یہ ہے کہ تہیہ کر لو کہ اپنی زندگی کو استوار کرتے وقت، یہ فیصلہ کرتے وقت، مال اور دولت کے تصور کو اپنے پاؤں کے تلے روند دیں گے۔ کر لو یہ تہیہ، یہ قابل قبول ہے؟ کردار پر دیکھو، پر وہی ہاتھ کھڑا کریں جو اس پر قائم رہ سکیں، وہی ہاتھ کھڑا کریں جو قائم رہ سکیں، جو قائم رہ سکیں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں، یہ ایک بہت بڑا جہاد ہوگا اس مشن کی طرف۔ اور ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، یہ بات برسبیل تذکرہ آ گئی، اور میری ایک بہن نے لکھا بھی تھا کہ جہاد اور انقلاب کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اصلاح احوال کی بھی تھوڑی بات میرے ذہن میں آلریڈی ہے، ہر بات میں وہ لازم ہے۔ تو میں اس ضمن میں ایک اور کہنا چاہتا ہوں بات، وہ یہ ہے کہ ایک اگر یہ تہیہ کر لیں آپ آپس میں کہ مال و دولت کا حرص اور لالچ
اس لعنت کو دل سے نکال پھینکیں، اور دوسرا تہیہ یہ کر لیں کہ کوشش کریں یہ رشتہ داری جو آپ کی مشن کے حوالے سے آپس میں بنتی ہے، منہاج القرآن سے وابستہ ہونے سے، پاکستان عوامی تحریک سے وابستہ ہونے پر، اور مصطفوی انقلاب سے وابستہ ہونے پر، اس مرکز کے تعلق سے وابستہ ہونے پر جو رشتہ داری قائم ہوتی ہے، یہ رشتہ داری خون کی رشتہ داری سے بھی بلند بالا اور پاکیزہ تر رشتہ داری ہے، تو یہ تعلق اللہ کے لیے ہے، یہ الحب فی اللہ ہے، یہ الحب اللہ کے لیے محبت ہے۔ تو میں آپ کو ترغیب دینا چاہتا ہوں کہ کوشش کریں کہ آپس کی رشتہ داریاں اس دینی رشتہ داری کو اگلی رشتہ داری کے ساتھ منسلک کرنے کی کوشش کرا کریں۔ جن کے ہاں بیٹیاں ہوں اور ادھر کسی بہن اور ماں کے پاس بیٹا ہو، اس کے اندر یہ درد ہونا چاہیے کہ میرے مشن کا وابستہ گھر ہے، میں اپنے بیٹے کو ادھر بیاہ کر ان کی بیٹھی ہوئی ہے جوان بیٹی، ان کا بوجھ اتار دوں، ان کا بوجھ، یہ فکر ہونا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ۔ اگر آپ اس طرح آپس میں منسلک ہونے لگے تو یقین جانیے بہت سے خاندانی جھگڑوں سے نجات مل جائے گی، بہت سے مسائل حل ہوں گے، جھگڑوں سے نجات مل جائے گی۔ اور یہ جو بہت سے گورکھ دھندے ہوتے ہیں، جی ہم تو نہیں چاہتے تیل مہندی اور فلاں فلاں رسمیں کرنا، پر کیا کریں لڑکے والوں کا اصرار ہے، ہم تو بیٹی والے ہیں، مجبور ہیں، ہم انکار نہیں کر سکتے، اس مجبوری سے جان چھوٹ جائے گی جب دونوں گھر مشن کے ساتھ وابستہ ہوں، دونوں گھر مشن کے ساتھ وابستہ ہوں، اور نکاح طے کریں کہ منہاج القرآن کے مرکز پہ جا کے ہوگا، نکاح منہاج القرآن کے مرکز پر ہوگا۔ اور اگر میں یہاں ہوں، موجود ہوں، تو جب اطلاع دیں یہاں مرکز پہ نکاح ہو، میں اس محفل نکاح میں شریک ہونے کو بھی تیار ہوں، خود تیار ہوں۔ اس انداز سے جب آپ روش زندگی کو بدلیں تو پھر یہ تعلق صرف درس قرآن کی حد تک زندگی کا اس مشن سے منسلک نہ ہوگا، بلکہ آپ کی پوری زندگی کا رخ بدل کے رکھ دے گا، روش زندگی بدل جائے گی، روش زندگی بدل جائے گی۔ تو آئیے یہ تہیہ کریں کہ دین فقط رسم نہ بن جائے، دین فقط ایک نعرہ نہ بن جائے، دین فقط زندگی کا ایک گوشہ نہ بن جائے، بلکہ دین پوری کی پوری زندگی پر چھا جائے، پوری کی پوری زندگی کی جہت کو بدل ڈالے، پوری کی پوری زندگی کی سمت کو بدل ڈالے، اور پوری کی پوری زندگی کا رنگ اور ڈنگ بدل ڈالے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اگر اسلام میں داخل ہونا ہے تو پھر سارے کے سارے داخل ہو جاؤ۔ یہ مطلب کیا ہوا کہ زندگی کے کچھ حصوں پر کفر کا رنگ ہو، کچھ پر منافقت کا رنگ ہو، اور کچھ پر اسلام کا رنگ ہو۔ دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ تو جب آپ اپنی پوری زندگی اسلام کے تابع کر دیتے ہیں اور زندگی کے ہر گوشے پر اسلام کا رنگ چڑھا دیتے ہیں، اور مشن آپ کے انگ انگ میں رچ بس جاتا ہے، مشن آپ کے خون کے رگ و ریشے میں رچ بس جاتا ہے اور خون کی طرح گردش کرنے لگتا ہے، آپ کی سوچ مشن کے تابع، آپ کا فکر مشن کے تابع، اٹھنا مشن کے تابع، بیٹھنا مشن کے تابع، سونا جاگنا مشن کے تابع، کھانا پینا مشن کے تابع، حتیٰ کہ جینا مرنا مشن کے تابع، آپ کی دوستی مشن کے تابع، دشمنی مشن کے تابع، حتیٰ کہ رشتہ داریاں مشن کے تابع۔ پھر دیکھیے کہ آپ کی زندگی میں اللہ پاک کیا برکتیں لاتا، کیا برکتیں لاتا۔ آپ کو کئی بار پریشانیاں ہوتی ہیں، رشتوں کی تلاش میں ایسے گھر رشتہ کر بیٹھے، اس گھر کے لوگ آپ کے مشن کے دشمن، آپ کے ادارے کو، تحریک کو، مشن کو گالیاں دیتے ہیں، اب آپ آگے آگ ہے پیچھے دیوار، مصیبت میں پھنس جاتے۔ یہ سب اچھے گھروں کی یعنی مال والے گھروں کی تلاش کا دھندا ہے۔ اگر آپ اس سے بالا ہو جائیں اور آپ نے مشن کا ایک غریب گھر نظر آ جائے، ایک غریب گھرانہ جو کٹیا میں رہتا ہو مگر ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا، ہے اس دین سے مشن کرنے والا، محبت اس مشن سے محبت کرنے والا، آپ کا تعلق بھی مشن سے ہے، وہ کٹیا قبول کر لے، اللہ اس محبت کی برکت سے اس کٹیا کو ایک وقت آئے گا محل میں بدل دے گا،
آپ کے دلوں کو راحت ہوگی، آپ کی روحوں کو سکون ہوگا، اور یہ تعلق اس ازدواجی زندگی کو جنت میں بدل کے رکھ دے گا۔